ایک گاؤں تھا جو سبز کھیتوں، کھجور کے درختوں اور کچے راستوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں ایک کچا مکان تھا جس کے آنگن میں ایک چھوٹا سا کچن بنایا گیا تھا۔ اس کچن کی خاص بات یہ تھی کہ اسے 3 بہنیں مل جل کر سنبھالتی تھیں۔ بڑی بہن کا نام رانی تھا، جو نہایت عقل مند، ذمہ دار اور صابر مزاج تھی۔ درمیانی بہن کا نام گیتا تھا، جو بہت تیز اور تھوڑی غصے والی مگر دل کی نیک تھی۔ سب سے چھوٹی بہن سونی تھی، جو شرارتی، ہنس مکھ اور ہر وقت کھیل کود میں مصروف رہتی تھی۔ تینوں بہنوں کا یہی کچن گاؤں بھر میں مشہور تھا، کیونکہ وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ غریب اور مسافروں کے لیے بھی کھانا پکایا کرتی تھیں۔ اس دن صبح کا وقت تھا۔ پرندے چہچہا رہے تھے، کھیتوں میں کسان ہل چلا رہے تھے اور آسمان پر سورج کی نرم روشنی پھیل رہی تھی۔ رانی سب سے پہلے اٹھی اور اس نے کچن کی صفائی شروع کر دی۔ گیتا نے اناج کی بوریاں کھولیں اور دال چاول الگ کرنے لگی، جبکہ سونی مچھلی پکڑ کر لائی اور خوش ہے کر ناچنے لگی۔ تینوں بہنیں ہنستے بولتے اپنے کچن میں مصروف تھیں۔ رانی نے سبزی کاٹنے شروع کی، گیتا نے آگ جلائی اور سونی کبھی مچھلی دیکھتی، کبھی برتنوں سے کھیلنے لگتی۔ کچن میں وہ دن ہمیشہ خاص ہوتا جب تینوں بہنیں مل کر کھانا پکاتی۔ ہر بہن کی اپنی عادت تھی۔ رانی کہتی، کھانے میں صفائی اور ترتیب سب سے ضروری ہے، کہ گیتا جواب دیتی، مزہ تو تب ہے جب کھانے میں تیکھا اور مصالحہ زیادہ ہو، اور سونی ہنستی، مجھے تو بس وہ کھانا اچھا لگتا ہے جس کے ساتھ کھیلنے کا مزہ آئے۔ اسی دوران گاؤں کی چند عورتیں بھی وہاں آ گئیں۔ انہوں نے کہا، تمہارا کچن تو بہت شاندار ہے، تم لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہو، اسی لیے تمہارے کھانے کا ذائقہ سب کو پسند آتا ہے۔ یہ سن کر تینوں بہنیں خوش ہوئیں، لیکن ان کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا، کیا واقعی ہمارا ساتھ ہی ہماری طاقت ہے؟ اسی سوال کے جواب میں کہانی کا پہلا موڑ آیا۔ ایک دن بہنوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ الگ الگ پکائیں تاکہ دیکھا جائے کہ کون سب سے اچھا کھانا بناتا ہے۔ اگلے دن صبح گیتا نے صرف دال پکائی، رانی نے سبزی بنائی اور سونی نے مچھلی کا سالن۔ لیکن جب سب گاؤں والے کھانے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا، کھانا تو ٹھیک ہے لیکن مزہ نہیں آیا۔ پہلے جیسا ذائقہ اور خوشبو کہاں گئی؟ یہ سن کر تینوں بہنیں حیران رہ گئیں۔ رانی نے کہا، یہ سب اس لیے ہوا کیونکہ ہم نے مل جل کر کام نہیں کیا۔ گیتا نے سر جھکا کر کہا، سچ ہے، کھانا پکانے میں بھی ایک دوسرے کی مدد ضروری ہے۔ سونی نے کہا لگایا، اب مجھے سمجھ آ گیا، کھیل کود الگ چیز ہے، لیکن کھانے کا ذائقہ تبھی آتا ہے جب تینوں بہنیں ایک ساتھ پکائیں۔ باب اول کا اختتام اس سبق پر ہوا کہ اتحاد اور تعاون ہی اصل طاقت ہے۔ چاہے کھانا پکانا ہو یا زندگی گزارنا، جب تک سب ساتھ ہیں تب تک مزہ اور برکت ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں اب تک پہنچتی رہیں۔